ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر کے اندر انٹرنیشنل ورلڈ کپ فٹ بال کا انعقاد ہوا اور قطر نے عالم اسلام کے دل جیت لیے۔ یہ قطر جو ہے یہ عرب ملک ہے اور الحمدللہ اس نے ورلڈ کپ کے اندر اپنی روایات، اپنے کلچر اور قرآنی احکامات کی پاسداری کر کے نہ صرف مسلمانوں کو خوش کیا بلکہ رب کریم کو خوش کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا اور اپنا نام اللہ کے ماننے والے، چاہنے والے، اللہ کے محبین میں رکھ دیا۔ قطر نے اعلان کیا کہ فٹ بال جو مقبول ترین دنیا کا کھیل ہے اور عرب لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور دنیا ٹوٹ پڑتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے، جب وہاں ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا تو قطر نے برملا اعلان کیا کہ اس 28 دنوں میں نہ قطر کے اندر شراب کی ترسیل ہوگی، نہ ان کو شراب اس طرح اوپن ملے گی اور نہ ہی رقص و سرور کا اس طرح انعقاد ہوگا، بلکہ نماز کے لیے وقفہ ہوگا، بریک ہوگی، اذان اوپر دکھائی جائے گی اور ہمیں احتیاط سے قرآن و سنت کی پاسداری کرتے ہوئے جتنی کر سکتے ہیں وقت کو گزارنا ہوگا۔ اب پوری دنیا کفر بھی وہاں آ گئی، یورپ امریکہ بھی آ گئے، مسلمان بھی بڑی تعداد میں چلے گئے، لیکن قطر اپنی بات پہ ڈٹ گیا۔ دنیا نے اس کو اس بات پہ راضی کرنے کی کوشش کی کہ آپ اس طرح پیچھے رہ جائیں گے، لوگ یہاں نہیں آئیں گے اور آپ کا ٹورنامنٹ ناکام ہو جائے گا۔ تو قطر کے جو بڑے ہیں، حکومتی لوگ ہیں، انہوں نے بڑی ایمان افروز بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 28 دن کے لیے اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو اور اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو پسے پش ڈال کر ہم آپ کو خوش کر کے اپنی نہ عاقبت خراب کرنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی تہذیب کو پسے پش ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے اس پر پابندی لگا دی کہ شراب نوشی نہیں ہوگی، شراب نہیں ملے گی ٹورنامنٹ کے دوران۔ اب آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کا میڈیا وہاں آیا اور کوریج دکھا رہا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے اور کھیل کے دوران اوقات نماز میں بریک ہو رہی ہے، اور کس طرح جو ہے قطر کے اندر جب اس ٹورنامنٹ کا افتتاح ہوا تو پوری دنیا ورطہ حیرت میں ڈوب گئی کہ جب قطر نے قرآن حکیم کی تلاوت سے اس کا آغاز کیا اور پوری دنیا کو میسج کنوے کیا کہ دنیا کہتی ہے کہ امن کیسے ہوگا، دنیا میں سکون کیسے ہوگا، دہشت گردی، فرقہ واریت ختم کیسے ہوگی، انسان کی عزت کیسے کرے گا۔ حالانکہ انسان کو برداشت کرے، ہر مذہب کو برداشت کریں، ہر مذہب والے کو عزت دیں، یہ تب ہوگا جب قرآن کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ تو انہوں نے جو قاری نے تلاوت کی وہ ویل چیئر پر آئے اور ان کی ٹانگیں بھی نہیں تھیں، آدھا دھڑ نہیں تھا، لیکن ایسی ایمان افروز تلاوت تھی کہ انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا آدم سے، پھر تمہارے رنگ و نسل مختلف ہوئے، لیکن یہ جتنے کنٹریز ہیں، جتنے دنیا میں ملک ہیں، یہ سیاہ ہوں یا سفید ہوں، یہ کوئی بھی سانولے ہوں، ان سب کو ایک باپ آدم ہے، لیکن یہ سب کنٹریز کے نام لتعارفوا، تمہارے تعارف کے لیے ہیں، لیکن تم باپ ایک کی اولاد ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو اللہ سے ڈرے گا وہ سب سے بڑا نیک متقی ہے۔ اب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، قطر نے اس میں پہل کر کے دکھائی اور وہاں عالم اسلام کے بڑے بڑے مبلغین کو بلوایا گیا ٹورنامنٹ کے دوران کہ وہ ہر زبان والوں کو تبلیغ کریں، قرآن و سنت کی بات کریں۔ میں قطر کو
اس بات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہاں کی حکومت کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دل سے دعا کریں، اللہ قطر کو مزید عزت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اور وہاں کے حکمرانوں کو مزید جو ہے اسی طرح استحکام عطا فرمائے، اور وہ اسی طرح سٹینڈ لیتے رہیں اور مسلمانوں کے دل جیتتے رہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرتے رہیں اور تقویت پاتے رہیں گے۔ اور یہ عرب لوگ بڑے قیمتی لوگ ہیں، حضور نے فرمایا عربوں سے اس لیے محبت کرو کہ میں عربی ہوں، تمہارے اللہ کی لسان جنت کی بھی عربی ہے، اللہ کی بھی عربی ہے۔ اور یاد رکھیں مولانا سعید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عرب لوگ سوئے ہوئے شیر ہیں، جب یہ جاگ جائیں گے دنیا ہل جائے گی۔ اللہ نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، کوالٹی رکھی ہے، اپنے پیارے پیغمبر خاتم النبیین کو ان کے اندر مبعوث کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ قوم ساری دنیا کی قوموں میں عزت والی ہے، شان والی ہے، صلاحیتوں والی ہے۔ اگر صلاحیتوں والی نہ ہوتی تو انٹرنیشنل نبی کو، خاتم النبیین کو عربوں کے اندر نہ بھیجا جاتا۔ عربوں نے دنیا کو فتح کیا، دنیا کو اسلام سکھایا، دنیا کو تہذیب سکھائی، لیکن آج الحمدللہ قطر دوبارہ جاگا ہے، اور قطر کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو ایسا ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔